فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، جن کے ظلم سے تاریخ کے اوراق پڑے پڑے ہیں، اور اس کے تکبر کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سارے فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا، ماں سوائے ایک آدمی کے جس کا ذکر میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کروں گا کہ انہیں کیوں بچایا گیا۔ اور فرعون کی لاش عبرت کے لیے اب بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ ان ظلموں کی داستانوں میں ایک ظلم اپنی باندھی حضرت مشعطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ فرعون کی باندھی محل میں خدمت پر مامور تھی۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ فرعون کی بیٹیوں کے بال کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ جب وہ اٹھانے لگی تو اس کی منہ سے اللہ کا نام نکل گیا، تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی ہے، تو انہوں نے یہ بات فرعون تک پہنچائی کہ محل کے اندر سے بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ گھر کی بغاوت باہر لوگوں کے لیے حوصلہ ہوتا ہے۔ جب دربار لگ گیا تو فرعون نے حضرت مشعطہ کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے آپ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے ٹھیک سنا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ تو فرعون نے دو آپشن دیے کہ آج اس دربار میں یا تو آپ میری خدائی تسلیم کرو گے اور یا زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گی۔ بہت دھمکانے کے باوجود جب کچھ رزلٹ نہیں ملا تو فرعون نے انہیں زمین پر لیٹانے کا حکم دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں پر کیل ٹونک دی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ جب وہ قتل کرنے والا تھا تو ایک وزیر بڑے ادب کے ساتھ آگے بڑھا اور فرعون سے کہا کہ اس عورت کی دو بیٹیاں ہیں، انہیں ان کے سامنے قتل کرنے کا حکم صادر فرمائی، شاید مامتا غالب آ جائے اور یہ آپ کے دین پر واپس آ جائے۔ ان کی دونوں بیٹیوں کو گھر سے بلا لیا گیا، ایک ساتھ چلتی اور ایک دودھ پیتی۔ فرعون نے دربار میں کڑا میں تیل ڈلوایا اور آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے باندی سے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو رب مانو گے تو پہلے تیرے بیٹیوں کو اور پھر تجھے اس ابلتے ہوئے تیل میں جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانو گے تو تمہارے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ حالانکہ اس موقع پر جھوٹ بولنا بھی جائز تھا اور بعد میں توبہ کر لیتی، لیکن انہوں نے ایمان کا حق ادا کیا اور جواب دیا کہ اے فرعون، یہ تو صرف دو ہی ہے، اگر 100 ہوتی تو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتی، جو کر سکتے ہو کر لو۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور حکم دیا کہ بڑی بچی کو تیل میں ڈال دو، اور وہ ماں ماں پکارتی رہی، لیکن اس ظالم کو کچھ رحم نہیں آیا اور انہیں پاؤں سے پکڑوائی اور وہ چیختی چلاتی۔ ماں کی ایک بول اس کی زندگی کی ضمانت تھی اور وہ چلا رہی تھی کہ اماں مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں جلتی ہوئی دیکھی اور پھر وہ ایسے ابری جیسے مچھلی تلنے کے لیے ابھرتی ہے اور مر گئی، لیکن ماں نے ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلنے دیا اور دل کو مضبوط کیا۔ اللہ کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کی روح نکلتی ہوئی دیکھ لیا، اور وہ بچی ماں سے کہہ رہی ہے، ماں ڈرنا نہیں، کچھ صبر کر، جنت تیار ہے۔ پھر دودھ پیتی بچی کو تیل میں ڈالا
اس بیچاری کو تو آہ بھی نہ نکلی۔ اللہ نے پھر سے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور پھر وہ منظر دکھا دیا۔ جب باندی کی باری آئی تو انہوں نے فرعون کو دیکھا جو شرم سے سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ تو باندی نے کہا میری ایک خواہش ہے، پوری کرو گے؟ فرعون نے کہا کیا؟ کہا جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کر لینا۔ تو انہوں نے کہا تیری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ اور پھر باندی نے کہا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اللہ کے لیے قربانی دے رہی ہوں، دھکا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں ان سے ملنے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ، جب ایمان مضبوط ہو تو شہادت مقصود ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی کڑی میں چھلانگ لگائی اور شہادت دے دی۔ 2000 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 سال کی عمر میں معراج ہوئی اور سواری بیت المقدس جا رہی تھے، جب بیت المقدس کی عین اوپر سے گزر رہی ہے تو وہاں سے مصر تھوڑا قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تو ابھی بہت اوپر ہے، تو پھر زمین سے یہ خوشبو کیسی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اپنے اور اپنی بچیوں کا سودا اللہ سے کیا تھا، جس جگہ اس کی ہڈیاں دفن ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ باندی کی قتل کے بعد جب فرعون گھر چلا گیا اور اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا قصہ سنا دیا تو آپ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ عورت اور بچوں کو قتل کیا ہے۔ تو فرعون نے کہا اس نے گناہ کیا تھا، وہ مجھے رب نہیں مانتی۔ تو بیوی نے کہا رب تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، آپ تو ایک عام سا انسان ہو۔ اس بات کے سنتے ہوئے فرعون نے جو ظلم اپنی بیوی کے ساتھ کیا انشاءاللہ وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گا۔ اس لیے تب تک اگر آپ نے ہماری چینل اسلامیہ آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔